بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چہل کاف سے سسرال کے مسائل کا حل۔ یہ ویڈیو صرف ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے ہم سے 7 سلام چہل کاف کے عمل کی اجازت لی ہے اور اس سے علاج کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو چہل کاف سے علاج کی ہیں یہ ہم لوگ مجبوراً اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے طریقہ علاج بہت نایاب ہیں اور یہ صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے اجازت لی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اعمال کی ترتیب طریقہ جو 7 سلام چہل کاف کے پیچھے جو جنات کام کرتے ہیں یہ ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی ان مسائل کا اس طرح حل ہوتا ہے۔ پھر ہمارے چونکہ پوری دنیا میں الحمدللہ لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں تو پھر تجربات کی بنیاد کے اوپر بھی بہت سارا جو ہے یہ چیزیں نکلتی ہیں، لوگوں کے تجربات پہ کر کے تو یہ سمجھ لگتی ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے یہ ترتیب اعمال کی ٹھیک رہے گی۔ تو جن ساتھیوں نے اجازت نہیں دی اور وہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا خرچ کر کے اپنی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے 7 سلام چہل کاف کے عمل کی اجازت لیں تو تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ مستقل طور پر حل ہوں۔ یہ ویڈیو خواتین کے لیے ہے کیونکہ سسرال کے مسائل جو ہیں وہ عموماً خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، مرد حضرات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی خواتین کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ خواتین پہلے اپنے مسائل نوٹ کر لیں کہ ان کے ساتھ مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو جو گھر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بد زبانی کی جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کے اوپر طعنے کسے جاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اور بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے، اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقی بات یہی ہے۔ 95% یہی مسئلہ ہے خواتین کے ساتھ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی کی شادی آپ نے کر دی، اب لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر آپ نے شادی کر دی ہے تو ان کو اچھی زندگی گزارنے دیں، ان کو فری ہینڈ دے دیں، وہ جو مرضی کریں۔ تو جب اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے گی، کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں جب سمجھ لگے گی تو وہ خود ہی آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، پہلے دن سے ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اب ساس جو ہیں اللہ ان کا بھلا کرے تمام ساسوں کا، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی نوک ٹوک شروع کر دینی ہے۔ یہ بچی ادھر سے گئی ہوتی ہے، یہ کہتی ہے جی بھائی میں بھی تو یہ سارے کام جانتی ہوں، میں بھی تو پچھلے گھر سے کرتی آئی ہوں، ابھی کر لیں گے۔ بہرحال دونوں کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اگر اللہ خیر کرے کہ اگر شوہر کی کوئی بہن گھر میں ہے تو وہ اس سے ایک بڑی ساس اس کو مل جاتی ہے۔ پھر بعض گھروں میں تو مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، جیسے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے کئی کیسز آئے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے اوپر بیوی اگر آگے سے مطلب بدزبانی کرنی شروع کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ساس ہے یا بہن ہے یا کوئی اور ہے وہ اس کے شوہر کو برگلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری بیوی غلط ہے، یہ اس طرح بدتمیزیاں کرتی ہیں، ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کے مختلف حربے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً خواتین جو ہیں وہ انڈین ڈراموں سے اخذ کرتی ہیں۔ تو وہ تجربات سارے وہ جو ہیں وہ گھر میں اپلائی کرتی ہیں، ساس بھی کرتی ہے، نند بھی کرتی ہے، اس طرح جو آئی ہوئی خاتون ہے، جو شادی ہو کر آئی ہوئی ہے، بہو جو ہے وہ بھی کرتی ہے اپنی طرف سے۔ ہر کوئی اپنے اقدامات پورے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو پھنس جاتا ہے بیچ میں بیچارہ وہ شوہر ہوتا ہے۔ اب وہ شوہر نہ تو ماں کو کچھ کہہ سکتا ہے نہ بیوی کو کچھ کہہ سکتا ہے، تو جب وہ بیچارہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بیوی کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ادھر تو چڑھائی کر سکتا ہے، دوسری طرف تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے سامنے ایسے کئی کیسز آئے ہیں کہ بہو اور ساس کی لڑائی ہو رہی ہے، لڑکے نے کیا کیا، پسٹل نکالا، اپنی فائر کر لیا، خودکشی کر دی کہ لو بھائی اب تم لڑتی رہو، میں جا رہا ہوں۔ تو ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ماں کا حق ماں کے ساتھ ہے، ساس کو ساس کا حق دیا جائے، جو نند کا جو اس کی جگہ ہے اس کو اس کا مقام اس کو دیا جائے، وہ اپنی زندگی تک محدود رہیں۔ اور بعض گھروں میں تو سسر بھی کام نہیں ہے بھائی،
سسر کے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کہ سسر بدتمیزی کرتے ہیں، اور کئی علاقوں سے خدا نخواستہ ایسے ہیں کہ وہ عزت پہ بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہر کوئی اپنی زندگی اچھے گزارنا چاہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی تک، اپنی لائف تک محدود رہیں، ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کریں، ہم آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو پورا دیں گے۔ دیکھیں، آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، چاہے وہ زبان سے ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہے، چاہے وہ کسی کو ورگلانے سے ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ آپ اپنے تک محدود رکھیں، اپنی حدود آپ اپنی لمٹس میں رہیں، ہمیں ہماری لائف گزارنے دیں۔ اور یہ شادی ہو کے آنے والی خاتون کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے، اور اگر شروع میں نہیں سمجھ لگتی تو چند سالوں میں سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو اپنا حق دینا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، بڑوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس نہیں لے رہے ہوتے۔ کیوں؟ کہ وہ جو پہلے کی جو زبان کے جو گھاؤ لگے ہوتے ہیں، جو زخم لگے ہوتے ہیں، وہ نہیں بھرتے تھے۔ کہتے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ، وہ زبان کے گھاؤ جو ہیں، وہ زبان کے جو زخم ہے نا، وہ پھر نہیں بھرتے، تو وہ پھر ملنے ہی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ تو ہم چونکہ عملیات کی بات کریں کہ آپ نے سات سلام چہلکاف کے عمل سے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کیسے رکھنا ہے، ترتیب سمجھ لیں۔ اگر جس گھر میں بد زبانی کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، وہ خواتین جن سے ہم صرف سات سلام چہلکاف کے عمل کی اجازت لیتے ہیں، ان کو کئی اعمال کے ساتھ میں اجازت دیتے ہیں۔ یہ ہماری خدمت ہوتی ہے، ہم بالکل علیحدہ فیس چارج نہیں کرتے۔ اس کے لیے عمل دیا جاتا ہے سورۃ قریش کا۔ اب سورۃ قریش کا احاطہ چونکہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو آپ کے حد تک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کر۔ سورۃ قریش کے عمل سے بد زبانیاں ختم ہوتی ہیں، حاسدین کا حسد ختم ہوتا ہے، اور صرف یہ ان کو روکتی نہیں ہے بلکہ ان کو ختم کرتی جاتی ہے، مطلب ان کے دلوں میں یہ گھس جاتی ہے سورت، چونکہ اس کے پیچھے سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سسٹم ہے وہ پھر کام کر رہا ہوتا ہے۔ شوہر بدزبانی کرتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شوہر کے ناجائز تعلقات بھی اس سے رزلٹس میں آیا ہے، یہ ویسے اس کے لیے ہے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ شوہر کے ناجائز تعلقات بھی ختم ہوئے ہیں، اور اس میں کافی حد تک جادو بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کا احاطہ بہت بڑا ہے سورۃ قریش کا۔ اور جن کے شوہر باہر ملک ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت زبردست چلتی ہے۔ سورۃ قریش کا عمل بتایا جاتا ہے، اس کی ترتیب طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس سے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام، چہلکاف سے اپنی سیفٹی کی جاتی ہے، اپنا جو آپ کا جو کمرہ دیا جاتا ہے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ اگر زبان سے یا اس طرح کے کوئی معاملات کیے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ گھروں میں جو ہمارے سامنے بعض دفعہ فون بھی آتے ہیں لوگوں کے، لوگ جب ملاقات بھی ہوتی ہے اور سننے بھی آتا ہے کہ ساس کسی معالج کے پاس جاتی ہے، وہ جا کے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کوئی ایسا تعویذ ہو میری بہو مر جائے۔ تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی مجبور ہوگی بیچاری وہ۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر جس گھر میں جادو ہوتا ہو تو سات سلام چہلکاف سے اپنا جادو کلیئر کرے، اپنے شوہر کے اوپر جادو کلیئر کرے۔ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پچھلے گھر سے جادو لے کر آئی ہوتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کر کے رشتہ ہو گیا، یا اس گھر میں پہلے سے مسائل تھے، تو وہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لے کر آئی ہیں جو ایسا باکس لے کر آئی ہیں جو اس گھر میں آ کے کھلا تو ان کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے۔ اب وہ ان کے اوپر جو جن جو جادو مسلط ہے، جو اثرات مسلط ہیں، وہ ان کو جو کرنے والے ہیں نا، ان کے اوپر جو بدزبانی کر رہے ہیں الزامات، ان کو بھی نہیں سمجھ لگتی ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں۔ شوہر مار پیٹ کر رہے ہیں، شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جو پیچھے سسٹم اس کے ساتھ لے کر آئی ہیں نا، وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کو یہ کرے۔ تو اس سے جادو کی کاٹ کریں، اپنے شوہر کی، اگر اللہ نے بچے دیے تو ان کی کاٹ کریں، اور اپنا جو کمرہ ہے، جتنی آپ کی حدود ہے اس کو روز صاف کریں۔ جادو جنات سے جو ترتیب بتائی گئی ہے بنیادی علاج میں، اس کو صاف کرنا ہے، دوسروں کے کمروں میں نہیں گھسنا، پانی وغیرہ دم کر کے جو تعویذات کا استعمال ہے، جو جادو کا علاج بتایا گیا ہے وہ علاج کریں۔
جادو کا علاج کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے اوپر اثرات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر عمل دیا جاتا ہے محبت کے لیے۔ محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام دیا جاتا ہے۔ خواتین کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام دیے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کو مخصوص ایام میں مسئلہ نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام دیا جاتا ہے، اس کی ترتیب طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو ہیبت ہے وہ دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈال دیں، دوسروں کے دلوں کو اللہ مسخر کر کے آپ کی طرف محبت سے مائل کر دیں، محبت سے پیش آنا شروع ہو جائیں۔ قریش سے حاسدین کے حسد ختم، زبان بندی، معاملات ختم۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام دیا جاتا ہے اس سے دل میں محبتیں، شفقتیں، یہ ساری چیز ڈالی جاتی ہیں، اس میں شوہر بھی شامل ہیں، باقی گھر والے بھی شامل ہیں۔ پھر چہلکاف سے طریق جو بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں وہ بد زبانی ختم کریں، اور اگر جادو کروا رہے ہیں تو جادو کو بند کریں۔ اس کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ بھائی ان کو ان کی حد تک رکھیں، اس کی ترتیب علیحدہ بتائی جاتی ہے تاکہ چہلکاف سے بھی وہ ساتھ ساتھ علاج جاری رکھیں۔ چوتھا عمل جو دیا جاتا ہے وہ حفاظت کے لیے دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہی دیے جاتے ہیں خواتین کو، تاکہ ان کو مخصوص ایام میں مسئلہ نہ ہو۔ خواتین کو حفاظتی عمل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جادو کی کاٹ کرے تو جادو دوبارہ نہ آئے، اس لیے اپنی حفاظت، اپنے شوہر کی حفاظت، شوہر کے کاروبار کی حفاظت، بچوں کی حفاظت یہ کرتی رہیں تاکہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ یہ سسرال سے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اب معاملہ آتا ہے کہ شوہر کے ناجائز تعلقات، شوہر کے ناجائز تعلقات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چہلکاف سے حل ہو جاتے ہیں کافی حد تک، لیکن اس کے لیے پھر علیحدہ اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑے سخت اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پھر علیحدہ اعمال کی اجازت آپ کو لینی پڑی ہے معذرت کے ساتھ۔ چہلکاف سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر چونکہ یہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں چہلکاف والے، تو وہ پھر کافی حد تک جو ہے نا وہ لیننٹ رہتے ہیں، وہ ذرا محبت کے ساتھ ہی پیش آتے رہتے، ہو جائے تو ہو جائے، نہیں ہو تو پھر وہ معذرت کر لیتے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ناجائز تعلقات میں جو مسئلہ زیادہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک تو خاتون کے ساتھ شوہر کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ خاتون جو ہیں وہ ان کو وہ چیز نہیں پرووائڈ کرتی جو اس کو گھر سے باہر ملتی ہے۔ اگر خاتون جو ہے وہ گھر میں وہ اس کو چیز دے دے تو شوہر کبھی باہر منہ نہیں مارتا۔ ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ علیحدہ ترتیب، علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی، اس کو فالو کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔